40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد لندن کے علاقے اسٹاک ویل کے ختم نبوت سینٹر میں کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے علماء کرام نے شرکت کی۔ اس روحانی اور روح پرور محفل میں برطانیہ، یورپ، قطر اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کے علماء کرام نے شرکت کی۔ 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کی صدارت چیئرمین ڈاکٹر طاہا قریشی نے کی۔ Pakistan, the Qadiani group of Ahmadis, they have 13 groups now, and Alhamdulillah they are turning to Islam. علماء کرام نے اپنے خطاب میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خاتم النبیین ہے۔ جب حضور کی نسبت بھی اعلیٰ ہے تو حضور کی یہ نسبت صحابہ کو حاصل ہوئی کہ حضور کے ساتھی ہیں، اس نے صحابہ کو سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ حضور کی نسبت اہل بیت کو حاصل ہوئی کہ یہ حضور کا خاندان ہے، اس کو تمام خاندان۔ صابری ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے ختم نبوت سینٹر کے چیئرمین طاہا قریشی نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ختم نبوت سینٹر اسٹاک ویل لندن میں 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کانفرنس ہمیشہ اپنی امت کے نوجوانوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کی شناخت چھین کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے بعد کوئی اور الہ نہیں ہے، اسی طرح لا نبی بعدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر ہمارے خلفائے راشدین اور ہمارے امت کے تمام علماء اکرام، صحابہ اکرام اور آج تک کسی نے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں شریک دیگر علماء کرام نے کہا، آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خاص کر کے یہاں ہمارے برطانیہ کے اندر اور خاص کر کے لندن کے اندر یہاں نوجوانوں کو اس عقیدے کے سے آگاہی دلانا مقصود تھی یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے کوشش اور جدوجہد کی جا رہی ہے، تو اس لیے ہم پرامن طریقے سے اپنے نوجوان اور مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی دلا رہے ہیں اور مختلف شہروں میں کانفرنسیں کر کے یہ آج کی ختم کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو بیدار کرنا اور مسلمانوں کا جو اساسی عقیدہ ہے ختم نبوت، اس پر پوری امت جو ہے متحد ہے۔ نہ حضور علیہ السلام کی کرسی پر کسی کو بیٹھنے دے گی امت محمدیہ، اور قیامت تک ہم اس کا پہرا دیں گے اور یہ کانفرنس انشاءاللہ ہوتی رہیں گی اور قریش صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی قاری صاحب نے بتایا کہ پورے کے پورے دین کی عمارت اسی پہ کھڑی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت اس کو مجروح کیا جائے، اس کو مشکوک بنا دیا جائے یا اس پر اس کو لوگوں کی نگاہوں میں اس کو تبدیل کیا جائے تو پھر پوری کی پوری عمارت ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ دین کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ اس لیے مسلمانوں یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی شناخت کو بچائیں، اپنے اس دین کو بچائیں، اپنی اس شناخت کو بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ختم نبوت کانفرنس ہے یہ ایک سنگ میل ہے، اس لیے کہ اسلام کا بنیادی عقائد میں بڑا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے، یہ ہمارا نظریہ بھی ہے، ہماری محبت اور ہمارا عشق بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دین کی پوری عمارت اسی عقیدے پر قائم ہے۔ قرآن کی روح اور جان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی روح اور جان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کانفرنس میں مولانا حنیف جلندری پاکستان، شیخ ممتاز الحق یورپ، میجر عمر خان قطر،
مولانا عمر کمبو UK، قاری یوسف بیلجیم، حافظ اکرام روچڈیل، مولانا اسلام علی شاہ UK، جمیل بدھانی UK، مولانا حاجی عبدالحمید بیلجیم، قاری نیاز، مولانا قاری عبدالباسط اور مشہور نعت خوان قاری سلیم صدیقی سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة